بیان قربانی کے مسائل، قربانی کس پر واجب ہے، قربانی کے جانور کی شرائط جاننے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور آگے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، تمام مسلمان بھائیوں، اللہ و تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ و تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو آج کی نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ہم سب کو تھوڑی دیر بیٹھ کر دین کی باتیں سننے کو قبول عطا فرمایا۔ دعا کریں کہ اللہ و تبارک تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو انسان بنایا، اور انسانوں میں بھی مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا، اور ان تمام مسلمانوں سے بہتر، افضل و اعلیٰ جناب حبیب کبریا احمد مصطفیٰ تاجدار مدینہ سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ ہم سب کو اتنی اچھی زندگی دی، اتنا اچھا بنایا۔ اللہ چاہتے تو کسی اور قوم میں اور کہیں پیدا کر ڈالتے، کسی اور مخلوق میں پیدا کر ڈالتے، اور ہماری ویسی ہی زندگی گزرتا، لیکن اللہ نے اچھی زندگی کے ساتھ اچھا بنایا تاکہ ہم اچھوں کے ساتھ، اچھی زندگی کے ساتھ زندگی کو گزار سکے اور آخرت میں کامیاب ہو سکے۔ اللہ کا حکم، اللہ کا رسول آج ہم لے کر چلیں، یہی ہم انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، امتوں کے لیے کہا گیا ہے کہ ہم اس کے حکم کے مطابق اگر زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی۔ دنیا ملی ہے کامیابی ہونے کے لیے۔ کوئی بھی دنیا کے اندر آیا تو کوئی نہیں چاہتا کہ میں ناکام رہوں، پریشان رہوں، تکلیف رہوں۔ ہر انسان چاہتا ہے میں خوشحال رہوں، زندگی اچھی بن جائے، اور مرنے کے بعد خبر میں بھی اچھی بن جائے، آخرت بھی اچھا ہو جائے، اور اللہ جو مقام جنت الفردوس عطا بنایا ہے اسے ہمیں جگہ مل جائے۔ یہ خواہش ہمیں ہونا چاہیے۔ ہم مسلمانوں کو اللہ نے دنیا کے اندر ان کا حکم دے کر اور آخرت میں دینے کا وعدہ کیا ہے، جسے جنت بھی گھر بنایا کہ جنت کی چیزیں تمہارے لیے بنایا گیا ہے، تم دنیا کے اندر کامیاب بن جاؤ، آخرت میں پالو گے۔ تو آئیے ہم اور آپ 2-3-4 جمعہ سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں، ان کے واقعات میں سن رہے تھے۔ قربانی اسی کے واسطے جو اللہ کی راہ میں اپنے اولاد کو قربان کیے، اور آج ہمارے اوپر
واجب ان کے اوپر جو مالداروں کے اوپر ہے ان کے بارے میں ہم جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قربانی کیوں فرمایا اور واجب ہمارے اوپر کیوں ہوا؟ کیونکہ اللہ و تبارک تعالیٰ ہر بندے کو امتحان لیا جاتا ہے، زندگی امتحان کا بھی ہے، اور زندگی کے اندر جتنے بھی چیزیں ہیں وہ دے کر تمہیں امتحان لیا جاتا ہے کہ تم کامیاب ہو کہ نہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو خواب کے ذریعے سے اپنے اولاد کو قربان کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام اپنے اولاد سے بہت محبت کرتے تھے، اور اللہ و تبارک تعالیٰ نے اسے حکم دیا، دکھایا کہ اپنے اولاد کی محبت خوب کرتے ہیں، پھر ابھی اللہ تعالیٰ کی محبت اس سے زیادہ ہے کہ نہیں؟ اولاد سے زیادہ محبت ہے، ان کے بعد ان کی محبت اللہ سے اولاد سے زیادہ محبت اللہ کی محبت ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو خواب کے ذریعے سے بتایا، دکھایا، اور حضرت ابراہیم نے وہ کر کے دکھایا۔ قرآن نے کہا ابراہیم تو نے جو خواب دیکھا وہ سچ کر کے دکھایا۔ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ ابراہیم نے جو دیکھا وہ کر کے دکھایا۔ تو اللہ تعالیٰ کے طرف ایک امتحان تھا، جو امتحانی میں انہیں کامیاب ہوگا۔ اب یہی امت کے اوپر صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول قربانی کیا ہے؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ ابیکم سنت ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی سنت کو اللہ تعالیٰ نے عبادت میں بھی کر دیے، یہ مستقل عبادت بھی ہے۔ اللہ و تبارک تعالیٰ ایک امتحان بھی ہے کہ زندگی میں اللہ سے کتنا تو محبت کرتا ہے۔ تو آئیے ہم جانیں گے کہ قربانی کیا ہے، کیسا دینا چاہیے، کن پر فرض ہے، کن پر جو ہے واجب ہے، کس طرح سے ادا کریں، قربانی کی جانور کیا ہے، اس کے مسائل اور اس کے بارے جاننے کے لیے آئیے ہم تھوڑی دیر بیٹھ کر مسجد میں دین کی باتیں کو سنیں، قربانی کے مسائل کو سمجھیں اور جانیں، تاکہ ہماری صحیح طرح سے قربانی ہو جائے، اور جو ہم قربانی نہیں دے رہے ہیں یا دے رہے ہیں ان کے بارے میں معلوم ہو جائے، تاکہ ہم کو یہ ذی الحجہ، یہ قربانی کا مہینہ آنے کا اور قربانی دینے کا، عید الاضحیٰ ادا کرنے کا سب کچھ معلوم ہو جائے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، آج 5 ذی الحجہ ہے، یعنی چاند کا جو مہینے کا نام ہے ذی الحجہ، یعنی قربانی کے جو مہینے ہیں، بقرہ عید کا جو مہینہ ہے وہ آج 5 تاریخ ہے، اور 5 دن کے بعد 4 شنبہ 20 پہ 21 تاریخ کو جو ہے خطبہ ہے، عید ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اس سے پہلے ہمیں جاننا چاہیے کہ عید آنے سے پہلے ہماری عید قربانی کس طرح سے ہو، قربانی کس طرح سے ہو۔ اب کتنے لوگ جانور خریدے ہیں، کتنا سوچ رہے ہیں، کتنا لے لیے ہیں، کتنا کو ابھی خریدنا بھی ہے، لیکن ان سے پہلے ہمیں قربانی کے مسائل جاننا ضروری ہے۔ تو آئیے ہم آج اس جو ہے بیان میں، ہماری جو ہے تقریر میں بتائیں گے آپ کو کہ اللہ و تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی واجب ہونے کے شرائط یہ ہے کہ سونا، چاندی یا مال یا تجارت یا زائد سے زیادہ سامان، سونا 7 تولہ کے برابر اگر ہو، یا چاندی تمہارے پاس 52.5 تولہ چاندی کی تمہارے پاس ہو، یا تو پھر اس کی قیمت مال ہو، تجارت ہو، یا تو پھر اس سے زیادہ زائدہ سامانہ ہو، اس کی قیمت زائد سامان ہے تمہارے پاس، جو بیچ کر اس سے زیادہ جو ہے تمہیں زائد ہوگا، اتنا رقم ہے تمہارے پاس، تو تمہارے اوپر واجب ہو جاتی ہے۔ تو واجب کن پر ہے؟ پہلا، مسلمان ہونا ضروری ہے، مسلمان ہونا ضروری ہے، شرط ہے، اگر مسلمان ہے تو ان پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ دوسرا، عاقل ہونا، مجنون دیوانے پہ جو پاگل رہتے، دیوانہ رہتا، ان پر جو ہے قربانی واجب نہیں، عاقل عقل ہونا ضروری ہے۔ اور نابالغ پر قربانی واجب نہیں۔ نابالغ بولے تو ہمارے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے
ان پر قربانی واجب نہیں، اور اس کے بعد مسافر پر قربانی واجب نہیں، مقیم ہونا، مسافر سفر میں ہے، مسافر ہے، ان پر قربانی واجب نہیں، مقیم ہونا۔ غریب مسکین پر، یتیم پر، جو غریب ہے مسکین ہے، ان پر جو ہے قربانی واجب نہیں۔ قربانی واجب ہونے کا شرط میں نے بتایا کہ ذی الحجہ کا مہینہ آئے، 10ویں تاریخ سے پہلے تمہارے پاس اتنا رقم، اتنا مال، اتنا تجارت آ جائے یا اس سے زائد سامان تمہارے پاس ہو تو قربانی تمہارے اوپر واجب ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی واجب ہونے کے بعد اگر وہ قربانی نہیں دیتا ہے تو وہ بہت بڑا گنہگار ہے، بہت بڑا گنہگار ہے، کیونکہ ان پر قربانی واجب تھی اور انہیں وہ جو واجب، جو ضروری تھا وہ ادا نہیں کیا، ایک گنہگار بن کر زندگی گزار رہا ہے، تو اس کے لیے جو ہے بہت بڑا وعید ورد ہوا ہے۔ حدیث کے اندر بہت سخت آئی ہے ان کے اوپر کہ قربانی دے سکتا ہے، ان کے پاس اتنی دولت ہے، مال ہے، زیارت ہے، تجارت ہے، کاروبار ہے، دکان ہے، مکان ہے، پھر بھی انہیں جو ہے قربانی نہیں دیتا، تو ایسا آدمی سمجھ لو کہ دنیا کا لالچی ہے، دنیا کی دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اللہ کی محبت کو نہیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اولاد سے بہت محبت تھا، اتنے محبت کرتے بچوں کو دیکھ کر رہ نہیں پاتے، لیکن پھر بھی اللہ کے واسطے اپنے راہ میں قربان کیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کا حکم تھا، اللہ کی محبت زیادہ تھی، ان کو اپنے اولاد سے محبت ہونے کے باوجود اللہ کے راستے میں قربان اس لیے کیا کہ یہ اللہ نے چاہا، اللہ نے مانگا، دی ہوئی اللہ کی ہے۔ اے مسلمانوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے سینے میں دیکھو کتنے بڑے پتھر رکھے ہوں گے، اپنے اولاد کو اپنے ہاتھوں سے قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے ہوں گے، اور آج ہم مسلمان ہیں جو ان کے امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ نبی علیہ السلام کی امت کہلاتے ہیں، واجب ہو چکی ہے، ہمارے اوپر اتنی مال ہے، باغ ہے، باغیچے ہیں، گاڑیاں ہیں، اتنی دولت ہے، دکان مکان ہے، پھر بھی ہم جو ہے قربانی نہیں دیتے، ایسا آدمی بہت بڑا گنہگار ہے۔ واجب ہونے کے بعد قربانی نہ دے تو فائدہ کیا زندگی کا؟ ہمیں دنیا کی لالچ پڑ گئی، اس لیے ہمیں جو ہے قربانی کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ذرا سوچو، حضرت ابراہیم اتنی محبت، آج ہمیں دولت سے محبت کرتے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ امتحان لے رہا ہے کہ تمہارے پاس دولت ہے، گاڑیاں ہیں، باغ ہے، باغیچے، کچھ بھی دولت ہو، زائد سامان ہو، تجارت ہو، سونا ہو، چاندی ہو، اتنا رقم کہ تمہارے پاس ہے، کوئی قربانی تمہارے اوپر واجب ہو جاتی ہے، لیکن تم ان مال سے محبت کرتے ہو، اس دکانوں، مکان، گاڑیوں سے محبت کرتے ہو، وہ سامان زائد سے جو ہے اس سے محبت کرتے ہو، لیکن وہی محبت کو اللہ کی محبت میں قربان کر دینا ہی قربانی ہے۔ اسی کا نام ہے قربانی، کہ جو چیز ہمیں پسند ہو اس کو میں اللہ کے راستے میں، اللہ کے کہے ہوئے، اللہ کے حکم کے سنت ابراہیم ادا کرنے کے لیے، اور ہمارے اوپر جو واجب ہے اس کو ضرور ادا کرنے کے لیے ہم ادا کر دیں تو یہ ہمارے لیے قربانی ہو گئی۔ اسی لیے آج بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں چلو قربانی تو ہمارے گاؤں میں فلانا شخص دے رہے ہیں، فلانا ہو رہا ہے، ہمیں نہیں دیے تو کیا چلتا؟ ایسا نہیں، کیونکہ تم مالدار ہو، مالک نصاب ہو، واجب تمہارے اوپر ہے تو تم اپنا ادا کرنا ضروری ہے، نہیں تو گنہگار بن جاؤ گے۔ قربانی کا مقصد کھانے کا نہیں ہے، قربانی کا مقصد گوشت کا نہیں ہے، قربانی کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے راستے میں اپنے جانور کو قربان کر کے اللہ کا جو ہے قرب حاصل کرنا ہے، اللہ کی محبت حاصل کرنا ہے کہ اللہ میں اپنی دولت سے بھی زیادہ، اپنی جو مال سے بھی زیادہ، اپنی پیسے، سونے، چاندی جو بھی رکھا تھا ان چیزوں سے بھی زیادہ تیری محبت کرتا ہوں، یا اللہ تیرا محبت کے واسطے میں نے جانور خریدا اور تیرے راستے میں قربان کیا، جس طرح سے اے اللہ ہمارے نبی نے کیے تھے، ہمارے پیغمبر پیر ولیوں نے کیا تھا، ہمارے دیندار لوگ کیے تھے، اور آج بھی میں بھی مسلمان ہوں، مجھ پر بھی واجب ہے، یا اللہ اسی طرح سے میری قربانی کو تو قبول کر لے، کیونکہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تیرا حکم ہے، تیرا رسول کا فرمان واجب ہو، ہمارے اوپر واجب ہو چکی ہے، تو ہم کیوں نہیں ادا کریں؟ گنہگار کیوں بنے؟ عید کیوں نہیں منائے؟ عید جیسا اللہ نے عطا کی عید الاضحیٰ، تو عید میں کہیں نہیں شامل ہو، کیوں؟ واجب ہمارے اوپر ہونے کے بعد واجب نہیں قرار دے تو ہمارا زندگی کہیں کو لیے؟ یہ گھر کام آئے گا، مکان کام آئیں گے، مال دولت کچھ بھی کام آئے گا نہیں۔ اب انسان کے پاس کتنا بھی چیزاں ہو جائے، کہنے کا مطلب اگر خدا نخواستہ ان کی موت ہو جائے، ان کی گاڑیاں وہیں رہ جائے گی، ان کی باغ وہیں رہ جائے گی،
ان کا دولت وہیں پڑے رہ جائیں گے، ان کو لاش ان کی میت کو اٹھا کر قبر میں دفن کر دیں گے۔ تب ہائے کہ میں نے کچھ بھی لے کر آیا نہیں، جبکہ اسی کے پیچھے میں دنیا میں بھاگتا تھا۔ اگر وہی دولت نکال کر آج قربانی کی جانور خرید کر اللہ کے راستے میں قربان کر دیا تو کل قیامت میں جانور کے جسم پہ جتنا بال ہوں گے اتنا برابر تمہارا اجر ثواب لکھ دیا جائے گا۔ قربانی کا کتنا بڑا پیدا، قربانی کے جانور میں جسم میں کتنے بالا ہوتی اتنا برابر ثواب لکھا دیا جاتا۔ تمہارے اعمال میں لکھ دیا جی کہ تم نے فلانا اتنے بڑے اعمال کیے، تمہارا اتنا نیکیاں ہے۔ قربانی کی جانور خصی، چھیلے، بکرے، گائے، بھینس، اونٹ، ان چیزوں کی ہمیں قربانی، اس کے جسم پہ بالا ہوتی، جتنے بالا ہے اتنے بالوں کے برابر ہمیں نیکیاں ملتی، ثواب ملتا۔ کل قیامت میں وہ نیکیاں ہمارے کام آتی۔ اللہ کو دے، اللہ تیرے رضا کے لیے میں نے قربان دی۔ ذرا سوچائیں مسلمانوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو قربانی جو ہے کرنے والا بنائے تاکہ ہم اللہ کے راستے میں صحیح طرح سے قربانی دے سکیں۔ قربانی کا معنی اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا، اللہ کے حکم کو ماننا۔ تو اللہ و تبارک تعالی ہمارے اندر یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم قربانی دے رہے کی نہیں، قربانی اللہ کے واسطے کر رہے کی نہیں۔ ہم مالداروں پر اللہ نے واجب قرار اس لیے دیا تاکہ ہم اللہ کے حکم کو مان کر ان کی محبت حاصل کر لیں، ان کی عبادت حاصل کر لیں۔ تو قربانی اب سمجھ میں آ گیا کہ قربانی مالداروں پر مالک نصاب ہو ان پر واجب ہے، وہ اگر نہ دے تو گنہگار ہوں گے۔ اب آیا قربانی صرف ہمارے گھر میں جتنے مالک نصاب ہو، اگر مرد بھی ہے، عورت بھی ہے، اگر نوجوان بالغ بچہ بھی ہے، ان کا اولاد بھی ہے، مالدار ہے، مالک نصاب ہے، ان کے پاس اتنا دولت قیمت ہے، تو وہ بھی اپنے طرف سے دینا ضروری ہے۔ صرف قربانی اپنے طرف سے ہمیں ایک دے دے لے، گھر میں ہمارے گھر میں ہماری عورت کے پاس مال ہے، انہیں بھی مالک ہے، ان کا پیس بھی ہے، کچھ چیزاں ہیں اور ان کے پاس بھی رقم ہے جو واجب ہو جاتی، لیکن ان کے نام سے قربانی نہیں دیتے تو وہ گنہگار بن جائے گی۔ آج انسان یہ سمجھتا ہے کہ ایک بکرے لے کر آ جائے، ایک خصی، ایک چھیلے لے کر آ جائیں، ایک بکری خرید لیں اور ہمارے باپ یا ہمارے بیٹے کے نام سے ہوگا تو پورے گھروں کے ذمہ ختم ہو گئی، یہ سمجھتے ہیں۔ جبکہ حدیث کے اندر ہے کہ جتنے بھی افراد ہوں گے، یعنی جتنے بھی لوگ ہوں گے گھر کے اندر، چاہے وہ 1 2 3 4 ہوں گے، اگر سب مالدار ہے، مالک نصاب ہو گیا جو میں نے بتایا، جس کے پاس اتنی رقم ہو، اتنا دولت ہو، اگر وہ ان کے پاس ہو جائے تو ان پر بھی قربانی واجب ہے۔ آج انسان ایک دیتے ہیں، بڑے بڑے مالدار عورت بھی جو ہے قربانی واجب ہو گئی، مگر مرد دے دیتے ہیں، عورت کو چھوڑ ڈالتے ہیں۔ کل قیامت میں پکڑے جائیں گے عورت بھی، کیونکہ کہا جائے تمہارے اوپر قربانی واجب تھی، تو نے اپنے طرف سے نہیں ادا کیا۔ اس لیے قربانی ایک بکرے ہمارے نام سے، ہمارے عورت کے نام سے، ہمارے بچے اگر نوجوان ہیں، کما رہے ہیں، دولت ان کے پاس ہے، مالک نصاب بن چکا ہے، تو ان پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے، ان کے نام سے بھی انہیں ایک جو ہے قربانی دینا پڑتا۔ اسی لیے ہمیں ایک بڑے جانور گائے خرید لیا تو 7 جنے کے نام سے ہوتا، 7 آدمی کی طرف سے وہ قربانی کر سکتے ہیں۔ ایک گائے میں ہمارے نام سے، ہماری عورت کے نام سے، ہمارے باپ، ہماری ماں کے نام سے، ہمارے بیٹے، سب کے ہوگا۔ ایک جانور میں 7 جنے کے نام سے ہو جاتا۔ خالی بکری، خصی، چھیلے جو رہتے ہیں، یہ بکری ایک ہی طرف سے ہوتا ہے، مگر بڑا جانور جو اونٹ، بھینس اور گائے، بیل، یہ 7 حصے ہوتے ہیں، 7 آدمی کے نام سے دے سکتے ہیں۔ تو آج ہمارے اندر یہ دکھاؤں کے لے کر ہم ایک قربانی دے دیے کہ چلو ہم قربانی دیتے ہیں، معلوم چلے گا فلانا قربانی دیا، فلانے جانور قربان کیے، صرف ایک آدمی کی طرف سے دیا، ادا نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس کا تو ادا ہو جائے گا، ان کے گھر میں اور مالک نصاب تھے، وہ نہیں ادا کر رہے ہیں، وہ گنہگار بن جائیں گے۔ اس لیے ہونا چاہیے کہ اپنے طرف سے، اپنے عورت کے طرف سے جو مالدار ہے، مالک نصاب اگر ہے تو ان کے طرف سے بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ اس لیے میں کہا کہ بڑا جانور خرید لے، گائے بھینس لے لے یا تو بیل لے لے، تو آدمی 7 آدمی کی طرف سے ہو جائے گا، 7 آدمی کی طرف ادا کر دیں گے، خود بہت بہترین ہے۔
لیکن آج قربانی بہت بڑا عبادت مستقل عبادت، بہت بڑا اچھا جو عمل ہے۔ قربانی کے دن اللہ و تبارک تعالیٰ کو اللہ کے راستے میں قربانی جانور کرنے سے بہتر کوئی عمل پسندیدہ نہیں ہے۔ اس دن انسان کتنا بھی اللہ اللہ کر لے، کتنا بھی کوئی عمل کر لے، اللہ کو وہ پسند نہیں۔ قربانی کے دن، قربانی کے دن اللہ کے راستے میں جانور اللہ کے راستے میں قربان کریں، اللہ تعالیٰ کو وہ پسندیدہ عمل ہے۔ اسی لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم مسلمان ہیں، جب ہم کہتے ہیں ایمان والے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، تو یہ قربانی کو بھی ماننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ دولت ہونے کے باوجود اگر قربانی نہیں دے تو پھر گنہگار بن کر زندگی لے کر مر کر کیا لے کر جاؤ گے؟ دولت تو چھوڑ کر چلے جاؤ گے، پورے چیزیں چھوڑ کر چلے جاؤ گے، مگر وہی دولت، تھوڑا سا اللہ کی محبت، تم اپنے دولت سے اتنا محبت کرتے ہو کہ لیکن اللہ کی محبت نظر نہیں آتی۔ جو انسان اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کو سمجھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں اپنے نام سے قربانی ضرور کرتا ہے، کیونکہ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کوئی نہیں چاہتا اپنے بیٹے کو قربان کرے، مگر اللہ کا حکم تھا۔ ویسے ہی آج ہم مالداروں پر مالک نصاب جو کہتے ہیں، سارے 52 تولہ چاندی، 7 تولہ سونا یا ان کی قیمت روپیہ تجارت مال ہو، اللہ تعالیٰ ان کا امتحان لیتا ہے کہ تم اتنی مالوں میں رہ کر یہ مالوں میں سے تو اللہ کے راستے میں نکال کر قربان کر رہے کہ نہیں، تم کامیاب ہو کہ نہیں؟ یہ اللہ ایک امتحان کی وجہ سے قربانی دیا ہے۔ ہم اللہ کے راستے میں جانور قربان کریں گے، اللہ ہم کو پسند کر رہا ہے۔ اللہ کو کچھ نہیں پہنچتا، نہ ہمارا گوشت، نہ خون، نہ کچھ نہیں، کھاتے ہم ہی، لیکن اللہ کو صرف تمہارے دل کا اعمال جو ہے، تمہارا جو نیت ہے، جو تمہارے اللہ سے محبت ہے، وہی پہنچتا ہے کہ میں اللہ کے واسطے جانور قربان کیا۔ اسی لیے اللہ کے لیے قربانی ہمارے اوپر اگر جو واجب ہو گیا قربانی نہ دے تو اللہ اسے جو ہے معاف نہیں، کیونکہ ان کے پاس دولت رہتے ہوئے وہ قربانی نہیں دے رہا ہے، مال رہتے ہوئے نہیں دے رہا ہے، اور غریب مسکین ان پر قربانی واجب نہیں، وہ نہیں بھی دے تو چلتا۔ یہ مالداروں پر مالک نصاب جو میں نے کہا نا، قیمت کے برابر اتنا سونا چاندی روپیہ تجارت سے زائد سامان ہو تو ان کو قربانی دینا ضروری ہے، اسے معاف نہیں۔ اس کے بدلے میں اگر صدقہ بھی کر دے، اس کے بدلے میں کسی غریب کی مدد کر دے، تب بھی ادا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو قربانی سے زیادہ اس کا الگ سے ثواب ملے گا، مگر قربانی واجب جو ہے ان پر ادا نہیں ہوگی۔ تو اسی لیے قربانی کے دن قربانی دینا افضل ہے۔ قربانی کے دن قربانی اللہ کے راستے میں دینا افضل ہے۔ ہم اللہ کے واسطے ایک جانور خریدیں، اپنے مالوں سے نکال کر، مال سے جیسے محبت کرتے ہیں اس سے زیادہ اللہ سے محبت کرنا، مالوں سے جتنا محبت کرتے ہیں اللہ سے زیادہ محبت ہونا، کہ یہی مال جمع کر کے رکھو گے کوئی کامیابی نہیں ہوگا۔ یہ بڑے بڑے باغا، بڑے بڑے گاڑیاں، دکان، مکان، کھیت، جتنے بھی چیزیں ہیں کچھ کام آئے گا نہیں آئیں گے، لیکن یہی تھوڑا سا خرچ کر کے اللہ کے راستے میں دیں گے، اللہ اس کا بدلہ ادا کرے گا۔ اللہ قرض نہیں لے رہا کہ تم دے رہے ہو، اللہ کو کچھ ملنے والا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جانور کے بال کے برابر اجر بھی دے گا، اور اللہ کا قرب بھی حاصل ہوں گے، اور اللہ کی جو اللہ کے راستے میں قربان کیا ایک اولادی کی طرح قربان کرنے کا ثواب ملے گا، ایک ابراہیم کی سنت ادا ہوگی، اور تمہارے اوپر جو واجب ہے اسے ادا کرو گے۔ اس سے بہتر بڑا عمل کیا ہونا چاہیے؟ اس لیے مسلمانوں، جس پر قربانی واجب ہے وہ ضرور دے۔ قربانی واجب ہونے کے باوجود تم یہ نہ سوچے کہ نہیں دیا تو کیا، گئی سال دیا، اس سال نہیں دیا، ایسا نہیں ہے۔ حدیث کے اندر ہے کہ جو مالک نصاب یہ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ، 11، 12 3 دن قربانی کا دن ہوتا، ان 3 دن کے اندر ان کے پاس مال ہے، جو ہے اتنی تجارت سامان آ گیا اور وہ مالک نصاب بن گئے، اگر وہ قربانی نہیں دے تو گنہگار بن جائیں گے۔ تو اب گئے سال جو ہمارے باپ کے نام سے، اس بار بیٹا کے نام سے ایسا نہیں ہوتا۔ اب حدیث کیا کہہ رہا ہے کہ جن پر واجب سالوں سال ہوتا ان پر سالوں سال، اگر بیٹا بھی واجب ہوگا تو ان کے نام سے الگ۔ اگر ہمارے گھر میں 3 آدمی ہیں، بیٹا، ماں اور شوہر، باپ، بیٹے، ماں، تینوں مالدار ہیں، مالک نصاب، ان کی قیمت، ان کا دولت، ان کے پاس اتنی جو سامان ہے، تینوں ایک ایک کر کے نام سے دینا ضروری ہے۔
نہیں تو تینوں گنہگار بن جائیں گے۔ اگر ایک آدمی جیسا کہ باپ ادا کر دیا، بیٹے کے نام واجب تھا نہیں ادا کیے، بیوی جو عورت تھی گھر کے ان پر بھی واجب تھا انہیں نہیں ادا کیا، چلو میرا شوہر تو دے دیا، ہمارے گھر میں ایک قربانی کر دیا، ایک بکرا ذبح ہو گیا، اللہ کے راستے میں کر دیا تو ہمیں سب جنے ہوگا، ایسا نہیں۔ حدیث کے اندر ہے جن پر وہ قربانی واجب ہے سب کے نام سے ادا کرنا ضروری ہے، صرف ایک آدمی کی طرف سے گھر میں ادا کر دینے سے نہیں ہوگا۔ اسی لیے کہتے بڑے جانور لیا جائے تاکہ ہمارے گھر میں ہمارے باپ، بیٹے، بیوی سب پر بھی اگر قربانی واجب ہو جائے تو دے تو بہتر ہو جائے گا، اچھے ہو جائیں گے، واجب بھی ختم جو ہے ادا ہو جائے گی، اللہ کا حکم بھی مان لیں گے، ابراہیم کی سنت بھی ادا ہو جائے گی، رسول کا فرمان بھی ادا ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، جن پر مال ہے، جس کے اوپر مال ہے، جو مالک نصاب ہے، اگر سالوں سال وہ مالک نصاب بن جائے، یعنی جو ہے مالدار ہو جائے، سالوں سال وہ مالدار رہتے ہیں تو ان کے نام سے سالوں سال دینا، ان کے بعد ان کا بیٹا اگر مالدار ہو تو ان کے بیٹا بھی دینا، باپ بھی دینا، بیوی بھی دینا، عورت جو گھر میں ماں رہتی بیٹے کا یا پھر شوہر کی بیوی رہتی وہ بھی اگر مالدار ہے تو ان کے نام سے دینا۔ آج بڑے بڑے لوگ جو ایک بکرے ذبح کر کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ہماری قربانی ہو گئی، جبکہ ان کی بیوی کے اوپر واجب تھی لیکن انہیں ادا نہیں کیا۔ بیٹا مالدار ہو گیا، نابالغ پر نہیں، بالغ ہونا شرط ہے۔ نابالغ چھوٹے بچے کے نام سے قربانی نہیں ہوتی، ان کے نام سے اگر کوئی دے دیتا تو وہ قربانی واجب نہیں ہوتا، وہ سنت جو ہے ثواب ملتی، مگر واجب جن پر تھی وہ گنہگار بن جائیں گے۔ اسی لیے پہلے جو ہے اگر دیکھا جائے گھر میں باپ ہے، بیٹے ہے، بالغ بیوی ہے، اگر وہ مالک نصاب بن جائے، ان پر واجب ہو جائے قربانی تو وہ اپنے نام سے دے، شوہر اپنے نام سے دے رہے ہیں، بیوی مالک نصاب ان کے نام سے ایک دوسرا دے، بیٹا مالک نصاب بن گیا، مالدار ہے، بالغ ہے تو وہ بھی ایک طرف سے دے۔ اب ہم سمجھ رہے ہیں 2 3 بکرے 4 بکرے لینے میں تو بہت سارے پیسہ خرچ ہو جائے گا، کیسے دیں؟ بھائی مالک نصاب تم بن چکے ہو، اپنے اپنے مالوں سے نکال کے دینا ضروری ہے۔ صرف تمہارے باپ کے اوپر جو مال تھا یہ تو مالداروں کے لیے نہ بتایا گیا، کسی غریب کے نہیں کہ باپ مالدار ہے، بیٹا کے پاس اتنا مال نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، بیٹا کے پاس مال نہیں تو کوئی بات نہیں، اگر وہ مالک نصاب بن جائے تو ان کے نام سے بھی دینا ضروری ہے۔ تو اس لیے اس مسائل کو جاننا ضروری ہے۔ آج قربانی جو ہم دیتے ہیں صرف جو ہے ہم اپنے طرف سے بیٹے کے اس کے نام سے دے ڈال، ویسا نہیں۔ جن پر پہلے قربانی واجب ہے، اب گھر کے ہم ہو گئے، اب ہمارے اوپر قربانی واجب ہے تو ہم ایک جانور ہم اپنے نام سے دیں۔ اگر ہمارے بیوی کے نام، بیوی پر واجب ہو گئی، مال ہے، اب تو سمجھ لیا نا کہ مال کتنا بتایا گیا، 52 تولہ چاندی تمہارے پاس ہے، یا ان کی قیمت کا سامان ہو، تجارت ہو، زائد سامان بن جائے، بس اتنا چیز تمہارے رقم ہو جائے، اتنی دولت آ جائے تو تمہارے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ تو اسی لیے اب اپنے نام سے، بیوی کے نام سے، جو بھی ہے، اگر جو بھی مالدار ہو جائے سب کے نام سے دینا ضروری ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اتنے نام سے دینے سے بہت سارے پیسہ خرچ ہو جائے تو سب سے بہتر ہے گائے دینا۔ ایک گائے لیں گے 7 آدمی کے نام سے ہو جائے گا، کتنی بڑھیا ہے، وہ بھی اتنے پیسہ کا ملتا، 1-2 ہزار یا 5 ہزار زیادہ ملے تو کچھ فرق نہیں پڑتا، لیکن گھر میں تمام لوگوں جو واجب ہے ان کا تو ادا ہو جاتی ہے، اللہ خوش ہو جائیں گے، اللہ کی عبادت مل جائے گی، اللہ راضی ہو جائیں گے، اللہ کہیں گے دیکھ اے فرشتے ان کے پاس دولت تھی، دولت سے زیادہ محبت مجھ سے ہے، کہ کیونکہ انہیں اپنے مالوں کو نکال کر ایک جانور خرید کر میرے راستے میں قربان کر دیا، یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا بندہ ہے۔ جس طرح سے کہا تھا میرا ابراہیم ہے، میرا ابراہیم میرا نبی ہے، میرا نیک بندہ ہے، ویسے یہ بھی اللہ تعالیٰ اس بندہ کو یاد کریں گے، فرشتوں میں کہیں گے اے فرشتہ دیکھ فلانے گاؤں میں فلانے کے پاس مال تھا، باغ تھا، باغیچے تھے، گاڑی تھے، ان کے پاس ان سب چیزوں سے ان کو محبت تھا، مگر میری محبت زیادہ تھی، اپنے باغوں سے روپیہ نکال کر اللہ کے راستے میں دیے، اپنے گاڑیوں کی کمائیوں کی روپیوں سے انہیں جو ہے میرے راستے میں قربان کیے، اپنے دکانوں کی مالوں سے جمع کر کے جو واجب ہو گیا ان کے اوپر وہ مال نکال کر میرے راستے میں ایک جانور قربان کیے۔ اللہ تو دیکھتا ہے کہ نہیں؟ اللہ سب کو جانتا ہے کون مالک نصاب ہے کون نہیں، کن کے پاس مال ہے، کن کے پاس سامان ہے، کن کے پاس تجارت ہیں، کن کے پاس یہ جو چیزیں ہے جس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اور آج ہمارا بھائی سمجھتا کہ چلو قربانی
ہمارا باپ دے رہے ہیں یا ہمارے بھائی دے رہے ہیں، اور کوئی ہمارے گاؤں میں فلانا شخص دے رہے ہیں، ہم نہیں دیے تو کیا ہوا بھائی؟ ان کا ثواب، ان کا عمل ان کے ساتھ ہے، لیکن جن پر واجب ہے، اگر اللہ سے تم محبت کرتے ہو، ابراہیم جیسا ایمان پیدا کرنا چاہتے ہو، اللہ کی محبت لینا چاہتے ہو، تو ان کے راستے میں قربانی کرنا تمہارے اوپر ضروری ہے، اگر واجب ہو تو ان کے لیے میں بول رہا ہوں، غریب کے لیے نہیں، مسکین کے لیے نہیں، جن کے پاس مال نہیں ہے وہ دینا ضروری نہیں ہے، دے ڈالے تو نفل ہوتا ہے، لیکن واجب ان کے اوپر تھا ہی نہیں، وہ دے دیا تو ثواب ملے گا، مگر ان کے اوپر کوئی گناہ یا کوئی کسی چیز کا سختی نہیں۔ تو اسی لیے جانور اللہ کے راستے میں قربانی کرنے کا یہ دن ہے، یہ عید الاضحیٰ جو دن ہے، مقصد اللہ کے راستے میں عمل جو تھے وہ جانور کو اللہ کے راستے میں ذبح کرنا ہی مقصد ہے۔ عید الاضحیٰ وہ اسی لیے ہے، عید الاضحیٰ کے دن اللہ کے راستے میں سب سے زیادہ جو عمل ہے، جو پسندیدہ ہے، وہ قربانی کرنا ہے، وہ پسندیدہ کو اللہ کو پسند ہے، اللہ کو زیادہ۔ تو اسی لیے قربانی کے دن جو شخص قربانی واجب ہو جائے اور اللہ کے راستے میں نہ دے تو وہ گنہگار بن جائیں گے۔ اسی لیے میرے دوستو مسلمانوں، تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ کچھ کام آنے والا نہیں، اگر یہی روپیہ نکال کے اللہ کے راستے میں دے ڈالو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحمت کریں گے، اجر دیں گے، ثواب دیں گے، ہر چیز ملے گا۔ پیسہ کیا کرے گا؟ کچھ مل سکتا ہے؟ بڑے سے بڑے دولت والے نے پیسہ کو رکھا، کچھ بھی ملا ان کو، بڑے سے بڑے بادشاہ، آپ نے سنا بیانوں میں سنتے رہتے ہیں، بڑے سے بڑے مالدار آئے، بڑے سے بڑے دولت مند آئے، سب نے پیسہ جمع کیا، سب نے رکھا، بڑے سے بڑے چیزاں لی، بڑے سے بڑے کاماں کیا، بڑے سے بڑے حکومت چلائے، مگر کوئی کامیاب نہیں ہو پایا۔ ایک اللہ والے جو دیندار، جو نماز، جو اللہ کا حکم لے کر زندگی گزارا، محنت کیا، مزدوری کی، اللہ کا حکم لے کر زندگی گزارا، تو اللہ اسے دنیا میں بھی اچھی جو ہے راضی ہو کر جنت دکھائے، اور آخرت میں بھی ان کا گھر مقام جنت بنا دیا۔ کامیاب ہو گیا کہ نہیں؟ ہمیں دنیا میں کامیاب ہونے کے واسطے آئے ہیں، ہمیں ناکامیابی کے لیے نہیں، ہمیں امتحان دینے کے واسطے آئے ہیں۔ یہ ہماری زندگی امتحان ہے، ہماری کمائی ہماری امتحان ہے، ہماری گاڑی ہیں، ہماری گاڑی، ہمارے باغ باغیچے، یہ دولت جتنی بھی چیزیں، یہ امتحان کے لیے دیا گیا ہے۔ یہ امتحان لیا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس یہ چیزیں ہیں، تم اس امتحان میں کامیاب ہوتے کہ نہیں، اللہ کے لیے دے رہے کہ نہیں۔ اللہ تمہارے سے امتحان لے رہا ہے، جس طرح سے ابراہیم سے لیا کہ نہیں؟ اللہ کو ابراہیم نے اللہ سے مانگا، اولاد نہیں تھے، اللہ مجھے اولاد چاہیے، نیک بیٹا چاہیے، تو اللہ دیا۔ پھر اب وہی اللہ کہہ رہا ہے وہی بیٹا کو میرے راستے میں دینا۔ اب بولو اللہ تجھ سے تو مانگ کو میں لیا تھا، اب تیرے راستے میں دوں، میرا اولاد کون رہتا؟ لیکن پھر بھی وہ کہا نہیں، اللہ تیری محبت زیادہ ہے، میں بیٹا سے محبت کرتا ہوں، لیکن تیری محبت کے لیے اپنے بیٹے کو تیرے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، ریڈی ہوں۔ لیکن کر کے دکھایا کہ قرآن کہہ رہا ہے ابراہیم نے اپنے خواب کو سچ کر کے دکھایا۔ اب یہ مسلمان مالدار ہونے کے باوجود قربانی نہیں دے رہے ہیں، تعجب کی بات ہے۔ آج دنیا کی محبت ہے بھائی، دلہن ہونا چاہیے، دنیا کی محبت رہ رہے ہیں، لیکن اللہ کے راستے میں دے کر اللہ کی محبت زیادہ ہونا چاہیے۔ ہم اپنے مالوں سے محبت کریں، کما رہے ٹھیک ہے، لیکن وہ مال سے زیادہ محبت اللہ کی محبت ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ جن پر بھی قربانی واجب ہے، اگر آنے والا 4 شنبے 20 پہ 1 تاریخ کو قربانی کا دن ہے، 10 11 12 3 دن قربانی کا دن ہے، پہلا دن دینا افضل ہے، دوسرا دن، تیسرا دن، تینوں دن دے سکتے ہیں، لیکن پہلا دن دینا افضل ہے۔ عید کی نماز پڑھ کو قربانی دے دے اللہ کے راستے میں، یہ جو ہے قربانی ہے۔ تو اسی طرح سے جو ہے اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا جو ہے ہمیں جانور مالک کے نصاب ہونا ضروری ہے۔ پہلا کیا ہے؟ قربانی وہ شخص دے جن پر واجب ہو، اور واجب وہ ہے جو میں نے قیمت روپیہ سونا چاندی کے بارے میں بتایا۔ اس کے بعد اب جانور جو ہے ہمارا جو کیسا ہونا چاہیے، ہم جانور خرید دیں پیسہ کم لگ رہی، 2000 3000 کم ہو رہا، چلا ایسا جانور دبلے ٹبلے لے لیں گے، لیکن حدیث کے اندر بتایا گیا ہے جانور جو کیا طاقتور اچھے ہونا چاہیے، کوئی عیب نہ ہونا چاہیے۔ اب عیب بولے تو آنکھ کا اندھا ہو گیا، ایک آنکھ سے دکھ رہے نہیں، ویسا جانور خرید لیے، اس کی قربانی جائز نہیں۔ ایک پاؤں لنگڑے ہوگا، لنگڑا چل نہیں سکتا، ویسا قربانی نہیں ہوگی۔ اور دم کا کٹا ہوا، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اب سنگھ جو رہتی سر کے اوپر سنگھ، پیدائشی سنگھ نہیں ہے تو اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔
दांत जिसे बताया गया कि दांत अगर निकल गया है पूरे तरह से, 2 या 1 दांत आ गई तो उनके ऊपर कुर्बानी वो जानवर हो सकता है, अगर जिसका नहीं तो उसमें कुर्बानी वाजिब जो है ज़रूरी है, जायज़ नहीं। और बताया गया कुर्बानी के जानवर का उम्र होना ज़रूरी है, शर्त बताया गया। ऊँट का 5 साल होना ज़रूरी। ऊँट अगर कोई इंसान कुर्बानी कर रहा है, दे रहे तो 5 साल। अगर कोई इंसान गाय बैल भैंस इसका 2 साल होना ज़रूरी। 2 साल होने के बाद मुकम्मल होगा, 2 साल से कम है तो गाय भैंस की कुर्बानी नहीं होगी। उसके बाद बकरे जो हमें छेले बोलती बकरे, ये बकरा जो है, बकरी जो है उसका 1 साल होना ज़रूरी है। दुम्बा तो हमें इधर मिलता नहीं, दुम्बा का 6 महीना का दुम्बा अगर 1 साल का लगे तो बताया जा रहा है हदीस के अंदर, अगर दुम्बा तुम्हारे घर में है 6 महीना का है लेकिन साल भर जैसा लगता है तो उनकी कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन हमें दुम्बा तो है ही नहीं, लेकिन ये हमें जो बकरे दे रही, जिसे छेले बोलती, छेलियाँ बकरियाँ सब कुर्बानी है। तो ये कुर्बानी जो है 1 साल का होना ज़रूरी है। अगर हम बकरा खरीदें तो 1 साल का, बकरी खरीदें 1 साल का, छेले खरीदें तो 1 साल का होना ज़रूरी है, पहले देख ले उसका। और कोई ऐब ना हो, अच्छे पाक जानवर हो, और नीयत अल्लाह के रास्ते में कुर्बान का हो कि हम इस जानवर को इसलिए खरीद रहे हैं कि हम अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने के वास्ते। तो ये हुआ कुर्बानी की जानवर की उम्र। ऊँट 5 साल, गाय भैंस बैल इसका 2 साल, बकरे जो खस्सी छेले बोलती उसका 1 साल होना ज़रूरी है उम्र। और ये जानवर जो है अगर बकरे हैं छेले हैं तो एक ही आदमी की तरफ से होगा, हमारे घर में एक आदमी के नाम से होगा। हाँ, गाय भैंस ऊँट ये जिनके पास है 7 हिस्से होंगे, यानी मतलब 7 आदमी की तरफ से अदा किया जाएगा। 7 आदमी के नाम से कर सकते हैं। 2 भी करे तो, अगर एक गाय एक आदमी है, भाई एक ही अकेला है, पैसा है माल है, उन्हें गाय खरीद लिया, अब बोलते हैं कि 7 हिस्सा देना, लेकिन हम एक ही आदमी है, एक ही हिस्सा भी दे सकते हैं। पूरे गाय को 1 हिस्सा में कर सकते हैं, 2 हिस्सा में कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कुर्बानी देते थे एक अपने तरफ से एक उम्मत की तरफ से देते थे। इसलिए हमें गाय जब लिए अपने तरफ से भी और कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी दे। अगर ज़्यादा हो जाए, हमारे घर में उतना आदमी नहीं है, एक गाय अपने से खरीद लिए तो माँ बाप जो मर गए उनके नाम से भी दे दे, वो भी सवाब उनके नाम से पहुँचेगा। तो इसीलिए ये तरीक़ा जो है कि अगर गाय हम ले लिए हैं तो 7 हिस्सा दे। अगर 7 आदमी पर वाजिब नहीं है, 7 आदमी हमारे घरों में नहीं है, सिर्फ हम ही हैं या मेरी औरत है या मेरा बेटा पर वाजिब है, बाकी हिस्से में कोई वाजिब नहीं है, छोटे छोटे मासूम बच्चे, उससे बेहतर है कि हम अब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जो है माँ बाप जो मर गए इंतकाल कर गए उनके नाम से अदा करें, उससे बेहतर है। तो कुर्बानी जिस पर वाजिब है उन्हें दिया तो अच्छा, और वाजिब नहीं उन्हें दे दिया तो कोई बात नहीं, सवाब मिलेगा, मगर उनके लिए सख्त नहीं है। लेकिन जिस पर वाजिब हो गया, माल है, जेवरात है, हाँ दौलत है, फिर भी कुर्बानी नहीं दे रहा है, ऐसा इंसान गुनहगार है। ईद की ये ईदी उसके लिए खुशी नहीं, क्योंकि उन्हें गुनहगार बन रहा है उस दिन तो उनको खुशी होना चाहिए कि अल्लाह के लिए मैं अपने जानवर को कुर्बान कर रहा हूँ। इसलिए हमारे इस गांव के अंदर जितने भी मालदार हैं, जो मालिक नसाब है, सारे 52 तोला चांदी, 7 तोला सोना या उसकी कीमत, माल, तिजारत या जायद सामान, ये चीज़ें अगर हमारे पास हो जाए तो कुर्बानी वाजिब होती है, नहीं तो नहीं। अब तुम्हें कमा रहे, तुम पर वाजिब कितने माल है, अब समझ लो बैंक बैलेंस है 50,000, या तो तुम्हारे बाग जो है झाड़ा है, सामान, उतनी चीज़ों का माल है तुम्हारे पास, तो तुम्हारे ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। अगर नहीं है तुम्हारे पास कुछ नहीं, कमा रहे हो खा रहे हो, उतना पैसा 40-50 हज़ार जो 52 तोला चांदी की कीमत होगा शायद आज के ज़माने में, तो 40 से 45 हज़ार 50 हज़ार तक होगा, तो उतनी माल अगर जिनके पास हो तो वही कुर्बानी दे, उन पर वाजिब है। लेकिन बाकी जिनके पास गरीब कमा रहे खा रहे, 5,000 10,000 तक तो है कमा रहे, कुछ भी उन पर वाजिब नहीं है। इसीलिए वो शर्त बताया गया कुर्बानी मालदारों पर वाजिब है, वो दे। बाकी जो गरीब दे रहे हैं अगर वो दे सकते हैं, मालदार तो वही ना कहता भाई उनके पास हो गया तो मालदार में आ गया, गरीब कहाँ रहा। तो इसीलिए जो कुर्बानी मालदारों पर वाजिब होने के बावजूद अगर कुर्बानी ना दे तो ये ईद मना को फ़ायदा किया, ये कुर्बानी के दिन तुम्हें जो है रह को जो है मुसलमान कह को फ़ायदा किया, क्योंकि तेरे पास उतनी जो है दौलत है, माल है, तभी तुम्हारे ऊपर वाजिब है।
تو اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی آئے ہیں جو اس باتوں کو سنا اور جو ہے اس باتوں کو جو بھی مالدار بھائی ہیں ہمارے اڑوس پڑوس کے ان تک پہنچائے، بھائی تمہارے اوپر قربانی واجب ہے، تمہیں دینا ضروری ہے۔ قربانی اللہ کے واسطے دے رہی، ہمیں کھانے کے واسطے نہیں، ہمیں کھانے کے واسطے نہیں، دیکھیں نام کے واسطے نہیں، بڑے جانور لے کے آئے یا تو پھر اچھا بکرے لے کر آئے، اتنی 1000 کا خریدے، ایسا نام کرائے تو قربانی ان کی ہوگی نہیں۔ ہمیں صرف نیت ہونا چاہیے کہ ہم جانور خریدنے اللہ کے واسطے، اس کا حصہ 3 ہونا چاہیے۔ اب یہ بھی سن لیں، قربانی کی جانور کا گوشت کیا 3 حصے ہوتی، ایک حصہ خود کے لیے، دوسرا حصہ غریب مسکین کے لیے، تیسرا حصہ رشتہ داروں کے لیے، 3 حصہ ہوتی۔ اب قربانی کے 3 حصے گوشت کو تولا جائے، تینوں حصہ برابر کیا جائے، تولا جائے، ایک حصہ اپنے لیے زیادہ بھی رکھ سکتی، اب رشتہ داروں تک پہنچانے انہیں بھی دے رہی، نہیں دیا تو بھی چلتا، لیکن بتایا گیا کہ 3 حصہ کرے تو ایسا بتایا گیا کہ رشتہ داروں کو ایک حصہ، غریب مسکین کو ایک حصہ اور ایک اپنے لیے۔ اگر آدمی زیادہ ہو جائے، چھوٹے بکرے دیے، آدمی گھر میں 7 جنے 5 جنے لیکن گوشت کم ہے، پورے حصہ انہیں بھی کھا سکتا ہے، ایسا نہیں کہ انہیں بانٹے نہیں تو قربانی نہیں ہوتا، انہیں غریبوں کو دیا تو قربانی نہیں ہوتا، ہاں رشتہ داروں کو تک نہیں پہنچا تو قربانی نہیں ہوگا، ایسا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے اگر ان کے گھر میں زیادہ آدمی ہے، پورا گوشت بھی رکھ سکتے، انہیں بھی کھا سکتا، قربانی انہیں بھی جس کے نام سے انہیں بھی کھا سکتا، سب بھی کھا سکتے، گھر کے پورے جنے بھی کھا سکتے ہیں۔ 3 حصہ لگائے، ایک حصہ خود کے لیے، رشتہ داروں کے لیے اور جو ہے غریب مسکین کے لیے، 3 حصہ تقسیم ہونا، یہ ہو گیا قربانی کا۔ قربانی کی جانور کی شرائط میں نے بتایا، قربانی کی حصہ بتایا اور کن پر واجب ہے وہ بھی بتایا۔ اب آیا 9 ذی الحجہ کے بارے میں۔ 9 ذی الحجہ جو ہے جس سے منگل کے روز 9 تاریخ ہوگا، 9 ذی الحجہ، 9 تاریخ چاند کی ہوں گے تو فجر سے لے کر 9 ذی الحجہ کی 9 تاریخ منگل کی صبح فجر کے نماز سے لے کر 13 تاریخ تک 5 دن، 13 تاریخ تک 9 منگل ہوتی، اسی طرح سے 5 دن تک جو 13 تاریخ ہوتی، 4 شنبے کو جو ہے 10 تاریخ، ویسے 11 12 13 تاریخ کے عصر تک، کتنا 13 تاریخ کے عصر نماز فرض تک کیا کرنا، تکبیر تشریق پڑھنا۔ وہ کیا ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ پڑھنا کیوں، یہ واجب ہے ہر نماز فرض کے بعد۔ اب ظہر پڑھ لیا، نماز پڑھ لیے، چاہے وہ تنہا پڑھے چاہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھے، چاہے امام صاحب کے ساتھ پڑھے چاہے وہ تنہا نماز پڑھے، ظہر فجر عصر مغرب عشاء 5 وقت کی نماز فرض میں جو ہے ایک بار مرد حضرات با آواز بلند، مرد حضرات کے لیے آواز سے پڑھنا اور عورتوں کے لیے آہستگی گھر میں پڑھنا واجب ہے۔ خالی ہمیں مرد یہاں آ کر پڑھ لیا تو ہوتا نہیں، ہمارے گھر میں عورت نماز اگر پڑھتی ہے، نماز انہیں 5 وقت کی نماز کتنے 9 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ کے عصر تک ہر فرض نماز میں یہ تکبیر ایک بار پڑھنا واجب ہے، 3 بار پڑھنا افضل ہے۔ ایک بار پڑھ دیے زور سے ہو گیا جی واجب ادا ہو گیا، اور ایک بار ہلو پڑھتے رہے 3 بار ادا کر لیے تو بھائی افضل ہے، ثواب ہے، کوئی بات نہیں، لیکن ایک بار پڑھنا واجب ہے۔ اس بات کو خیال رکھے، منگل سے شروع ہوگی یہ جو ہے، اس تکبیر کو ہر آدمی پر چاہے قربانی دے نہ دے ان پر کیا ہے، واجب ہے۔ تو یہ ہوا ایام تشریق، تکبیر جو کہنا ہے 9 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ کے عصر تک۔ انشاءاللہ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اس باتوں پہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اچھی معلومات ویڈیو کے لیے ہمارے چینل رحمت راہی کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو دبائیں، لائک شیئر کریں تاکہ ہمارے ہر ویڈیو آپ کو مل سکے۔ رحمت راہی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔